السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نہم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 18 جون بروز جمعرات باب تحریک پاکستان اور اس کا قیام کا موضوع بنیادی جمہوریتوں کا نظام 1959، بیسک ڈیموکریسی سسٹم 1959۔ جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگا کر ملک کا انتظام سنبھال لیا۔ وہ کافی عرصے تک سیاست کو قریب سے دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ بطور وزیر دفاع امور مملکت میں حصہ لیتے رہے، اس لیے وہ ملکی سیاسی صورتحال سے آگاہ تھے۔ وہ بذات خود صدارتی نظام کے حامی تھے جس میں صدر کو وسیع اختیارات حاصل تھے۔ اسی احساس کے پیش نظر 1959 میں جنرل ایوب خان نے 4 سطحی بنیادی جمہوریتوں کا نظام لانے کا فیصلہ کیا۔ اس 4 سطحی نظام میں یونین کونسل، تحصیل کونسل، ضلع کونسل اور ڈویژن کونسل شامل تھے۔ بات کو میں مختصر کر کے بتاؤں تو بنیادی جمہوریتوں میں جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگا کر پورے کے پورے ملک کا انتظام سنبھال لیا۔ ملک کا انتظام سنبھالنا ان کے لیے خاصا مشکل نہ تھا کیونکہ وہ وزیر دفاع اور امور مملکت میں حصہ لیتے رہے تھے اور وہ سیاست کو کافی عرصے سے قریب سے دیکھ رہے تھے۔ حالات کے پیش نظر جنرل ایوب خان نے 4 سطحی بنیادی جمہوریتوں کا نظام لانے کا فیصلہ کیا۔ اس نظام میں یونین کونسل شامل تھی، تحصیل کونسل شامل تھی، ضلع کونسل شامل تھی اور ڈویژن کونسل شامل تھی۔ نمبر 1، یونین کونسل ٹاؤن کمیٹی۔ یونین کونسل ٹاؤن کمیٹی بڑے دیہی قصبات میں یونین کونسل اور چھوٹے قصبات میں ٹاؤن کمیٹی بنیادی جمہوریتوں کی پہلی منزل تھی، یعنی کہ بڑے علاقوں میں، بڑے دیہی قصبات میں یونین کونسل کو اختیارات دیے گئے تھے اور چھوٹے میں ٹاؤن کمیٹی۔ ہر یونین کونسل متعدد دیہاتوں پر مشتمل تھی۔ متعدد دیہات، کئی دیہاتوں پر، 5، 7، 10، 12 اور 5000 سے لے کر 10,000 تک آبادی کی نمائندگی کرتے تھے۔ ہر 1000 افراد کی نمائندگی ایک رکن کرتا تھا۔ اس کا مطلب اگر 5000 افراد ہیں تو اس کی نمائندگی 5 ارکان کرتے ہوں گے۔ 10,000 عوام ہیں تو ان کی نمائندگی 10 ارکان کرتے ہوں گے۔ یونین کونسل کے نمائندے اپنا ایک چیئرمین منتخب کرتے تھے۔ چھوٹے قصبوں میں ٹاؤن کمیٹی کے ارکان کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ ہر یونین کونسل اور ٹاؤن کمیٹی اپنے علاقہ میں اجتماعی ترقی کے فرائض سر انجام دیتی تھی۔ دوسرے نمبر پہ ہے تحصیل کونسل، تھانہ کونسل۔ بنیادی جمہوریتوں کے نظام کی دوسری منزل
تھانہ کونسل اور تحصیل کونسل کہلاتی تھی، یعنی کہ 1949 میں جو جنرل ایوب خان نے کونسلوں کا قیام کیا تھا، اس میں پہلی کونسل یونین کونسل ٹاؤن کمیٹی تھی اور دوسری کونسل تحصیل کونسل تھانہ کونسل تھی۔ مغربی پاکستان میں تحصیل کونسل کا چیئرمین تحصیلدار ہوتا تھا۔ تحصیل میں شامل تمام یونین کونسلوں کے چیئرمین تحصیل کونسل کے اراکین ہوتے تھے۔ اسی طرح مشرقی پاکستان میں ہر تھانہ کونسل تمام یونین کونسلوں اور قصبات کی ٹاؤن کمیٹیوں کے چیئرمینوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ اس کا چیئرمین سب ڈویژنل آفیسر ہوتا تھا، یعنی کہ ہر تھانہ کونسل اور یونین کونسل کا جو چیئرمین تھا وہ سب ڈویژنل آفیسر ہوتا تھا۔ ہر تھانہ اور تحصیل کونسل اپنی حدود میں واقع یونین کونسلوں کی سرگرمیوں کو با مقصد اور مربوط بناتی تھی۔ یہ تھی تحصیل کونسل اور تھانہ کونسل۔ اب آئیے تیسری کونسل پڑھتے ہیں، ضلع کونسل، ڈسٹرکٹ کونسل۔ ضلع کونسل بنیادی جمہوریت کے نظام کی تیسری اہم منزل تھی۔ یہ ضلع بھر کی یونین کونسلوں، ٹاؤن کمیٹیوں اور یونین کمیٹیوں کے منتخب چیئرمینوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ یعنی کہ ضلع کونسل ضلع بھر کی یونین کونسلوں، ٹاؤن کمیٹیوں اور یونین کمیٹیوں کے منتخب چیئرمینوں، اس کے علاوہ میونسپل کمیٹیوں کے چیئرمینوں اور کنٹونمنٹ بورڈوں کے نائب صدر اور سرکاری افراد پر بھی مشتمل ہوتی تھی۔ ہر ضلع کونسل کے نصف اراکین نامزد کردہ ہوتے تھے، یعنی ان کو نام دے دیا جاتا اور باقیوں کا چناؤ کیا جاتا تھا۔ ہر ضلع کونسل کے نصف اراکین نامزد ہوتے تھے۔ ضلع کا اپنا ڈپٹی کمشنر یا کلکٹر ضلع کونسل کا چیئرمین ہوتا تھا۔ آگے آئیے چوتھی کونسل، ڈویژنل کونسل۔ ڈویژن کونسل بنیادی جمہوریت کے نظام کی آخری منزل تھی۔ ہر ڈویژن کونسل سرکاری نامزد کردہ اور منتخب اراکین پر مشتمل ہوتی تھی۔ ڈسٹرکٹ کونسلوں کے چیئرمین بلحاظ عہدہ ڈویژنل کونسل کے رکن ہوتے تھے۔ ڈویژنل کمشنر بلحاظ عہدہ ڈویژنل کونسل کا چیئرمین ہوتا تھا۔ ڈویژنل کونسل اپنے ماتحت کنٹونمنٹ بورڈوں اور مقامی اداروں کی سرگرمیوں میں ربط قائم کرتی تھی۔ ڈویژن کے لیے ترقیاتی اسکیمیں مرتب کرتی تھی اور حکومت کی جاری کردہ ہدایات پر عمل درآمد کرواتی تھی۔ آگے ہے نظام کی افادیت، امپارٹنس آف سسٹم۔ اس نظام کا مقصد عوامی سطح پر لوگوں کے مسائل کا حل کرنا تھا۔ اس نظام میں گاؤں اور محلے کی سطح پر عوامی نمائندوں کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ یہ عوامی نمائندے اپنے علاقے کے مسائل سے بخوبی آگاہ تھے اور عوام کو جواب دہ ہوتے تھے۔
یعنی کہ جو بھی بات بیان کی گئی اس میں نمائندوں کے انتخاب کے بعد ان کو ان کے علاقے مہیا کر دیے جاتے تھے، وہ ان کے مسائل حکومت تک پہنچاتے اور عوام کے جواب دہ ہوتے اور ان کے مسائل کو بخوبی حل بھی کرتے۔ اس نظام کے قیام سے لوگوں کے بنیادی مسائل کی طرف توجہ دی گئی، ان کا سماجی اور فلاحی بہبود کے لیے منصوبے شروع کیے گئے۔ جنرل ایوب خان نے بنیادی جمہوریتوں کے نظام کا حکم نامہ 26 اکتوبر 1959 کو جاری کیا، جس کے نتیجے میں دسمبر 1959 اور جنوری 1960 میں ملک میں عام انتخابات ہوئے، جن میں 80,000 نمائندوں کو منتخب کیا گیا۔ فروری 1960 میں ان نمائندوں نے جنرل ایوب خان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اس طرح 17 فروری 1960 کو جنرل ایوب خان نے صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ جی بیٹا، آج کا ہمارا موضوع ختم ہوا، کام اختتام کو پہنچا۔ ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ آج کے موضوع کو اچھی طرح یاد کرو اور اس کے بعد رجسٹر پر لکھیں، تواریخ میں غلطی نہ کیجیے گا۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔